سمرقند ازبکستان کے پاس اگر کچھ نہ ہوتا تو بھی اس کی شہرت، معیشت اور عزت کے لیے سمرقند کافی تھا۔ ازبک زبان میں سمرقند کا مطلب ملاقات کی جگہ یا میٹنگ پلیس ہے۔ یہ شہر 2760 سال پرانا ہے۔ یہ ماضی میں سلک روٹ کا بڑا جنکشن تھا۔ یہ شہر سینٹرل ایشیا کے پرفضا ترین مقام پر بنایا گیا اور یہ تاریخ کے تمام بڑے فاتحین کی گزرگاہ تھا۔ سکندر اعظم نے سمرقند کو 329 قبل مسیح میں فتح کیا اور یہ اس کی خوبصورتی اور جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سمرقند افغانستان اور اس کے بعد ہندوستان کا دروازہ تھا۔ دنیا کے تمام بڑے فاتحین سمرقند سے گزر کر افغانستان، ایران اور ہندوستان میں داخل ہوتے تھے۔ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقند تشریف لائے اور سینٹرل ایشیا میں اسلام کی اشاعت کا آغاز کیا۔ حضرت قاسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے بھی تھے، آپ کے کزن بھی، اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد میں اتارا۔ سمرقند کے گستاخوں کو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے آپ کو عین نماز کے دوران شہید کر دیا۔ آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن جب تدفین کے وقت سر مبارک جسم اطہر کے قریب رکھا گیا اور آپ کو لحد میں اتارا گیا تو آپ کا جسد مبارک غائب ہو گیا۔ سمرقند کے لوگوں کا خیال ہے حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک زندہ ہیں، چنانچہ یہ انہیں شاہ زندہ کہتے ہیں۔ یہ کہانی کس قدر سچ ہے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، تاہم سمرقند میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود ہے۔ یہ ایک طویل کمپاؤنڈ ہے جس میں امیر تیمور کے خاندان سمیت بے شمار نامور لوگوں کی قبریں ہیں اور ہر قبر عظیم تعمیراتی شاہکار ہے۔ یہ چھوٹے بڑے درجنوں مقبروں کا مجموعہ ہے اور آپ جب اس کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے ہیں تو ہر مقبرہ آپ کی توجہ کھینچ لیتا ہے اور آپ اس کے بنانے والے کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ چنگیز خان نے سن 1920 میں سمرقند فتح کیا۔ سمرقند کا نام اس وقت افراسیاب تھا۔ اس نے افراسیاب کی ساری آبادی قتل کر دی، تمام عمارات اور مکانات تاراج کر دیے اور اس کے بعد شہر کو آگ لگا دی، لیکن اس سے حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ سمرقند کی واحد عمارت تھی جو چنگیز خان کی بربریت سے محفوظ رہی۔ تیمور بھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گہری عقیدت رکھتا تھا۔ تیمور کے خاندان کے بے شمار لوگ شاہ زندہ کے دائیں بائیں مدفون ہوئے اور یہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن کی ہمسائیگی کی بدولت خود کو بخشش کا حقدار سمجھتے ہیں۔ سمرقند کا اصل دور تیمور سے شروع ہوا۔ تیمور سن 1336 میں کیش نام کے گاؤں میں بڑلاس قبیلے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد معمولی جاگیردار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیمور کو بے انتہا صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ دونوں ہاتھوں سے لڑ سکتا تھا، اس کے حوصلے غیر متزلزل تھے، یہ بے خوف اور بے رحم بھی تھا اور یہ اس کے ساتھ ساتھ علم اور عالموں کا بھی شہدائی تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کے ارد گرد شہر سبز کے نام سے شاندار شہر تعمیر کروایا۔ یہ نابغہ روزگار شہر تھا اور تیمور اپنی بائیوگرافی میں بار بار اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی ریاست کا دارالحکومت سمرقند ہی کو بنایا۔ سمرقند تیمور کے دور میں دنیا کا خوبصورت ترین شہر تھا۔ شہر کے چاروں اطراف 14 بڑے بڑے باغ بنائے گئے، پورے شہر میں ہزاروں درخت لگائے گئے اور سڑکوں اور گھروں کو انگور کی بیلوں سے چھپا دیا گیا۔ تیمور اپنے سمرقند کو بہشت برزمین کہتا تھا اور یہ غلط بھی نہیں تھا۔ تیمور کی سلطنت روس سے دلہی اور آذربائیجان سے لے کر بغداد، شام اور قاہرہ تک پھیلی تھی، لیکن سمرقند اس کی جان تھا۔ تیمور کی 12 بیویاں اور 4 مرد بچے تھے۔ یہ ایک دن شطرنج کھیل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شاہ تھا۔ عین اس وقت اس کی لونڈی اندر آئی اور اسے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ تیمور نے ہاتھ میں پکڑے شاہ کی طرف دیکھا اور اس بیٹے کا نام شاہ رخ رکھ دیا۔ یہ بیٹا اس کے انتقال کے بعد اس کی سلطنت کا وارث بنا۔ تیمور کا ایک بیٹا جوانی میں بلڈ کینسر سے مر گیا، دوسرا بیٹا دلہی کی فتح کے دوران مارا گیا، تیسرا بیٹا بھی بیماری کا شکار ہو گیا اور پیچھے رہ گیا شاہ رخ۔ یہ درویش صفت انسان تھا۔ تیمور اپنی وسیع سلطنت اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے پوتے محمد سلطان کی تربیت شروع کر دی۔ یہ تیمور کی کاپی تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ولی عہد بھی تیمور کی زندگی میں وفات پا گیا۔ تیمور نے سمرقند میں اس کا خوبصورت مقبرہ بنوایا۔
تیمور نے اپنی زندگی میں شہر سبز میں اپنی قبر تعمیر کروا دی تھی، لیکن آپ قدرت کے فیصلے دیکھیے، یہ قبر آج تک خالی پڑی ہے، کیونکہ تیمور 1405 میں چین کی مہم کے دوران قزاقستان میں سردی لگنے کی وجہ سے بیمار ہوا اور راستے ہی میں فوت ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لائی گئی اور اسے اس کے پوتے محمد سلطان کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ تیمور کا پوتا الغ بیگ سمرقند کا حکمران بنا تو اس نے تیمور کا عالی شان مقبرہ تعمیر کروا دیا، اس کے ساتھ شاہی خانقاہ بنوائی، شاہی مدرسہ بنوایا اور اپنے دادا کی قبر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی بخش دی۔ یہ مقبرہ آج تک سمرقند میں موجود ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ سمرقند کے لوگ تیمور کے مقبرے کو گوئے تیمور کہتے ہیں۔ یہ عالی شان عمارت ہے جو دیکھنے والے کو پہلی نظر میں کھینچ لیتی ہے۔ مقبرے کی دیواروں اور چھتوں پر سونے، سبز اور نیلے پتھروں سے قرآنی آیات لکھی ہیں۔ تیمور کی قبر کا پتھر آذربائیجان سے لایا گیا اور یہ گہرے سبز رنگ کا پتھر ہے جو سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ رنگ بدلتا ہے۔ نادر شاہ درانی نے جب سمرقند فتح کیا تو وہ یہ پتھر اکھاڑ کر ساتھ لے گیا، لیکن راستے میں اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، چنانچہ اس نے یہ پتھر واپس بھجوا دیا۔ تیمور کے محلات اور دربار ختم ہو گیا، لیکن اس کی قبر ابھی تک موجود ہے اور دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ الغ بیگ تیمور کا پوتا اور شاہ رخ کا بیٹا تھا۔ یہ فطرتاً سائنسدان تھا، یہ فلکیات میں خصوصی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے سمرقند میں شاندار مدرسہ تعمیر کروایا۔ یہ سینٹرل ایشیا میں ماڈرن سائنس کا پہلا مدرسہ تھا۔ طالب علم اس میں 8 سال پڑھتے تھے۔ یہ 4 سال دینی تعلیم حاصل کرتے تھے اور 4 سال دنیاوی علوم بالخصوص سائنس کے مضامین۔ الغ بیگ نے فلکیات اور زمین پر ریسرچ کی اور کمال کر دیا۔ اس نے قدیم شہر افراسیاب کے کھنڈرات کے قریب عظیم رصد گاہ تعمیر کروائی۔ الغ بیگ اور اس کے سائنسدان اس صدر گاہ میں زمین کی ہیئت اور ستاروں پر ریسرچ کرتے رہے۔ اس نے زمین کے اندر چوتھائی چاند کی طرز کی خندق کھودی، پتھروں سے خندق کی تعمیر کروائی، اس کے کناروں پر ڈگریاں بنائیں، چھت پر سوراخ کیا اور اس سوراخ سے ستاروں کی چال نوٹ کرتا رہا۔ اس نے سال کو 365 دنوں میں بھی تقسیم کیا۔ آج کے کیلنڈر اور الغ بیگ کے کیلنڈر میں صرف 58 سیکنڈ کا فرق تھا۔ اس نے 1018 ستارے بھی دریافت کیے اور اس نے سورج، چاند اور زمین کا آپس میں تعلق بھی تلاش کر لیا۔ الغ بیگ حکمران کم اور سائنسدان زیادہ تھا۔ یہ اگرچہ مزید زندہ رہتا تو یہ دنیا کے عظیم سائنسدانوں میں شمار ہوتا، لیکن سن 1449 میں اس کے صاحبزادے نے اسے اس وقت قتل کروا دیا جب یہ حج کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ الغ بیگ کو بعد ازاں تیمور کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ الغ بیگ کے بعد اس کی صدرگاہ تباہ کر دی گئی، سائنسدانوں کو قتل کر دیا گیا، مگر اس کا ایک شاگرد علی اس کی کتاب لے کر ترکی بھاگ گیا۔ یہ کتاب 200 سال بعد انگریزوں کے ہاتھ لگی اور یہ کتاب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آکسفورڈ پریس نے سن 1965 میں یہ کتاب شائع کر دی اور یوں الغ بیگ کی ریسرچ نے دنیا کو حیران کر دیا۔ سن 1900 کے شروع میں روس کے ایک آرکیالوجسٹ نے اس کتاب کی روشنی میں الغ بیگ کی رصدگاہ کے مقام کا تعین کیا، کھدائی شروع کروائی اور اس نے مٹی میں دفن رصدگاہ تلاش کر لی۔ یہ رصدگاہ آج بھی موجود ہے اور دنیا اس کا نظارہ کر کے حیران رہ جاتی ہے۔ ہم 16 فروری کو الغ بیگ کی رصدگاہ میں گھوم رہے تھے۔ میں نے اپنی روسی گائیڈ کو الغ بیگ کی کتاب دکھائی اور اس سے سوال کیا۔ تیمور کے درجنوں پوتے اور نواسے تھے، لیکن تاریخ صرف الغ بیگ کو جانتی ہے، کیوں؟ اس نے کندھے اچکا کر جواب دیا، I don't know۔ میں نے عرض کیا، صرف اور صرف اس کی کتاب کی وجہ سے۔ الغ بیگ تیمور کی نسل کا واحد بادشاہ تھا جس نے فلکیات کے علم میں اضافہ کیا اور اس اضافے کو کتاب کی شکل دی۔ چنانچہ یہ اپنی اس چھوٹی سی کتاب کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے، جبکہ اس کے باقی تمام بھائی اور کزن اپنی اپنی سلطنتوں کے ساتھ دفن ہو چکے ہیں۔ میں نے اس سے عرض کیا، کتابیں سلطنتوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ سلطنتیں، ملک اور اس کے حکمران ختم ہو جاتے ہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن کتابیں خود بھی زندہ رہتی ہیں اور یہ اپنے مصنفوں کو بھی زندہ رکھتی ہیں، اور الغ بیگ اور تیمور دونوں اس کی زندہ مثالیں ہیں۔